اردو جو ہے نا یہ مقناطیس ہے، یہ خود بخود اپنی طرف کھینچتی ہے لوگوں کو، سمجھے؟ آپ نوجوان جو ہے نا، جو نیا نیا ابھرا ہے، جس میں شوخیاں ہیں، جو عشق کرنا چاہتا ہے، جو محبت کو کرنا چاہتا ہے، وہ اردو کے بغیر سالہ مر جائے گا اگر وہ اردو نہیں جانے گا، وہ اور کون سی زبان استعمال کرے گا؟ اس کے پاس یہی ایک زبان ہے، کسی کو لبھانے کے لیے، لڑکی کو لڑکے کو لبھانا ہے، لڑکے کو لڑکی لبھانی ہے، تو یہی ایک زبان ہے، تو بیٹا یہ زبان کبھی نہیں مرے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوامی لہر نیوز اور میں ہوں شاہنواز۔ اس سمے ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں خورشید کاظمی جی اور خالد حسین جی۔ خورشید کاظمی جی جو ہیں فارمر چیف کنزرویٹر ہیں، اور خالد حسین جی جو ہیں ایکس بیوروکریٹ ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں خورشید کاظمی جی سے۔ سر سواگت ہے آپ کا عوامی لہر نیوز میں۔ جی، سواگت ہے آپ کا عوامی لہر نیوز میں۔ میں اصل میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا، تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوا ہوں ایز اے کنزرویٹر آف فارسٹ، ناٹ ایز اے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ بٹ ایز اے کنزرویٹر آف فارسٹ ریٹائر ہوا ہوں میں 1995 میں ریٹائر ہوا ہوں، اور 1997 سے میں انجمن فروغ اردو کے ساتھ میں منسلک ہوں، جس کے ساتھ میں سیکٹری تھا انجمن فروغ اردو کا، تو اس میں نے ابھی تک کام کر رہا ہوں وہاں پہ۔ حالانکہ اب نئی ہم نے پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے، لیکن بڑا سارا کام جو ہے وہ بھی میں خود کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس میں بہت سا تجربہ حاصل ہے، اور اردو کے فروغ کے لیے جتنا بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ سر آپ نے اپنی سروسز کے دوران جو ہے اردو کو ترجیح دی، اردو میں کام کیا۔ سر آج کے جو حال ہے، مطلب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ مطلب جو نوجوان ہے اردو کی طرف کم ذہین ہے، اردو کی طرف کم اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو بھی انسان پڑھتا ہے یا لکھتا ہے، وہ اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ میرا مستقبل اس میں کیا ہوگا۔ جی یعنی آج کی جو ہے نئی جنریشن جو ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر میں فلانی زبان میں کروں گا تو میرا مستقبل کیا ہوگا، کیا مجھے کوئی جگہ ملے گی، میں سروس کر پاؤں گا، یا کیا کسی کے ساتھ میں رابطہ قائم کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ بڑی چیز یعنی ایک کشمکش کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں وہ اسی زبان کو پریفر کرتے ہیں جس میں کہ ان کا مستقبل ہو، اور وہ فار دا ٹائم بینگ تو میرے خیال میں ہندی اور انگریزی ہی چل رہی ہیں، تو اس میں سر پہلے زمانوں میں دیکھا جاتا تھا جو کتابیں ہیں وہ بھی مطلب اردو میں ہوتی تھی، چاہے جغرافی لے لو، ہسٹری لے لو، مطلب میتھمیٹک، اس میں بھی جو ایکسپلینیشن دی ہوتی تھی اردو میں دی ہوتی تھی۔ سر آج کل جو ہے ویسا دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا۔ جی ہاں، بالکل، میں نے خود میں 7ویں 8ویں جماعت تک تمام کتابیں جو ہیں وہ میں نے اردو میں پڑھی ہیں، میتھمیٹکس بھی اردو میں پڑھا ہے، اور ساری زبانیں جو ہیں، سائنس کی کتابیں بھی ہم نے اردو میں پڑھی ہیں۔ لیکن جیسے کہ ابھی کہا گیا، خالد صاحب نے کہا تھا جیسے کہ 47 کے بعد کچھ ماحول بنا کہ اس زبان کو ایک طبقے کے ساتھ جو ہے کہ انہوں نے اٹیچ کر دیا گیا کہ یہ فلانے طبقے کی زبان ہے، تو اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں نے، جو کہ میجارٹی جو ہے وہ غیر مسلم کی ہے، تو شاید انہوں نے بھی یہی سمجھنا شروع کر دیا کہ ہوگا کہ یہ اس میں ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں تک رائٹرز کا تعلق ہے یا ادیبوں کا تعلق ہے، ابھی خالد صاحب نے بہت سارے نام لیے، اور بھی بہت سارے نام ہیں ہماری اپنی اسٹیٹ میں اس وقت، جموں میں کم از کم میں کہتا ہوں کہ مسلمان شعراء سے زیادہ یا مسلمان ادیبوں سے زیادہ اس وقت نان مسلم ادیب جو ہیں وہ ہمارے زیادہ ہیں، شاعر زیادہ ہیں، بالکل کیونکہ ہمارے اس پہ جو ہے ہمارا گروپ جو ہے اس میں نیٹ پہ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں غیر مسلم ازداد جو ہیں ان کے کمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ سر ہمارے ساتھ یہاں پہ خالد جی بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آج کے دور میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اردو کو؟ بڑا اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، مجھے تو کوئی اس میں یعنی کوئی نیگیٹو میری سوچ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اردو زندہ تھی، اردو زندہ ہے، اور اردو زندہ رہے گی۔ سر آج کا جو حال ہے، مطلب جو یووا ہیں اردو کی طرف کم متاثر ہیں۔ یووا زیادہ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بہت کم اس بات کا علم ہے کہ یووا جو ہے اردو شاعری سے خاص طور پہ بہت زیادہ جڑ رہے ہیں۔ آپ ہر سال جشن ریختہ کا دلی میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں اساتذہ جو شعراء ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے الگ سے ان کا یعنی ایک صاحبان لگا ہوتا ہے، اس میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوجوان بچے جاتے ہیں، پھر نوجوان شعراء جو ہیں
ان کو پڑھایا جاتا ہے. ان میں پڑھنے والے آدھے سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں, اور سننے والے تو تقریباً 90% جو ہیں وہ نان مسلم ہوتے ہیں. تو یعنی اردو شاعری کو ہر آدمی, ایون جو اپنی زبانوں میں لکھ رہے ہیں نا, جو ہندی میں لکھ رہے ہیں, وہ بھی جو شبد جو ہیں وہ اردو کے استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی جو ان کا جو تخیل ہے وہ اردو سے کہیں نہ کہیں جا کے جڑتا ہے, سمجھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاں خطرہ اگر ہے تو ہماری اسکرپٹ کو ہے. اسکرپٹ جو ہے اس کو خطرہ, کہ وہ نئی نسل جو ہے وہ نستعلیق اسکرپٹ کو, یعنی جو عرب و پرشین اسکرپٹ ہے, اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں, اس کے بدلے وہ ناگری اسکرپٹ کو اپنا رہے ہیں. یعنی زبان وہی ہے, چاہے اس کو ہندی کہیں, چاہے ان کو وہ ہندوستانی کہیں, چاہے اس کو کوئی بھی نام لیں, لیکن بنیادی طور پہ وہ اردو کا ہی کام کر دیں. آپ فلمیں دیکھیے, 99.9% فلمیں جو ہیں اردو کی ہوتی ہیں, لیکن جہاں نام جو لینگویج کا لکھا جاتا ہے ہندی. کیونکہ آپ کو کسی فلم میں کوئی ایسا ڈائلاگ نہیں ملے گا جو سمجھ سے باہر ہو. اگر آپ نے ہندی میں بنانی ہے فلم تو وہ تو میرے خیال میں کوئی 100 آدمی بھی نہیں دیکھے گا. اس لیے نہیں دیکھے گا, گیت دیکھیے, فلموں کے گیت دیکھیے. شاعر جو فلموں میں بیٹھے ہیں وہ ٹاپ کے لوگ ہیں, جاوید اختر ہے, ارشاد کامل ہے, اچھا کئی ہمارے سمیر تھے, یا ہمارے وہ پرانے جو یہ شلندر تھے, ہیں جی, یہ لوگ جو تھے یہ ہندو تھے نا. تو انہوں نے یار جتنی شاعری کی ہے وہ کس زبان میں کی ہے, اسکرپٹ ہی چینج کیا ہے نا, باقی تو وہی زبان ہے. لہذا جو یہ کہنا کہ اردو کو, ہاں یہ ہے کہ کل کو یہ لوگ اردو کو ہی ہندی کہتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب اگر جتنا بھی ہمارے پاس جو اثاثہ ہے نا, مسلمانوں کو تھوڑی سی جو اٹیچمنٹ ہے نا, وہ اس لیے ہے کہ ان کا جو دھارمک جو ان کا لٹریچر ہے, مذہبی لٹریچر ہے, یا ان کا جو ایک جو ان کا سماجی اور جو یعنی معاشرتی لٹریچر جو ہے وہ اس زبان میں ہے, باقی اور کچھ نہیں ہے. آج کل تو 100% جو ہمارا مذہبی لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے, ہندی میں ہے, تیلگو میں ہے, تمل میں ہے, ہر زبان میں مل جائے گا آپ کو. ایون اگر قرآن مجید کے ترجمے آپ دیکھیں, اردو میں بے شمار ترجمے ہو چکے ہیں, پنجابی میں ہو چکے ہیں, ہندی میں ہو چکے ہیں. کون سی زبان ہے جس میں ترجمے نہیں ہوئے؟ تو لہذا وہ بھی ہو چکا ہے. لیکن بات اتنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اردو آج بھی جو ہمارے پاس جو بھی انجمنیں ہیں, چاہے وہ جلندر میں ہے, امرتسر میں ہے, کہیں بھی ہے, تو اردو کے لگاتار پروگرام ہوتے ہیں, میٹنگیں ہوتی ہیں ادیبوں کی, وہاں بحث و مباحثے ہوتے ہیں, وہاں اپنی تخلیقات کو پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, ان پہ تنقید کی جاتی ہے, اور وہ چھاپتے ہیں. آج بھی اردو کی میگزینیں نکل رہی ہیں یہاں سے, اردو کی اخباریں ہمارے جموں کشمیر میں ہی تو 100 سے زیادہ اردو کے اخبارات ہیں, ہیں جی. تو جب کہ انہوں نے اردو رکھا ہی نہیں کہیں بھی. بقول ہمارے جو یہ آرڈر انہوں نے نکالا ہے, جس میں انہوں نے جو 6-7 زبانوں کو سرکاری زبانیں بنا دی, اس میں انہوں نے اردو کو 18,000 لکھا ہے. تو اب آپ بتاؤ 18,000 بولنے والے ہیں یہاں تو 100% جو بھی لنک لینگویج ہی یہی ہے جس میں بولتے ہیں. اگر آپ جموں کا ایک ڈوگرا کشمیر جائے گا تو وہ کون سی بھاشا میں بات کرے گا, ہیں جی, کون سی زبان میں بات کرے گا؟ ہندی میں تو بات کرنے نہیں لگا, وہ تو اس کو جوتے ماریں گے اگر وہ ہندی میں بات کرے گا, اس کو الٹیمیٹلی اردو میں بات کرنی ہے. تو اسی طرح جو لداخ کا ہے یہی ایک زبان رابطے کی ہے جس کو وہ سمجھ پائے گا, ایسی بات نہیں. اور اصلی جو ہمارا یہ پروگرام ہے, ہم یہ جو عارف صبائی صاحب تھے ہمارے, بہت بڑے شاعر تھے, اور شاعر سے زیادہ وہ یعنی اردو کے ایک ہراول دستے میں وہ شامل تھے, اور انہوں نے اردو کے لیے ہی ساری زندگی اپنی دے دی, اردو میں ہی لکھا, کسی دوسری زبان میں نہیں لکھا. کئی لوگ یہاں ایسے ہیں میرے جیسے جو 2 زبانوں میں لکھتے ہیں, 3 زبانوں میں بھی لکھتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ہی کشتی میں وہ سوار رہے, اسی میں وہ انہوں نے کیا دریا پار کیا اور کامیابی حاصل کی. انہی کی کتابوں کا جو ہے کل ہم 11 بجے شیر کشمیر بھون میں ریلیز کر رہے ہیں ان کی کتابیں. ہماری گزارش ہے کہ جو بھی اردو سے پیار کرنے والے ہیں وہ آئیں اور اس تقریب میں شامل ہوں, اور ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں.
اور یہ سب کتابیں جو ہیں یہ خورشید کاظمی صاحب نے لکھی ہیں. تو باقی جو آپ زبانوں کے اتنے چکر، آج مجھے بتائیے جس گھر میں ڈوگری کا ہم اتنا شور ڈالتے ہیں، گجری کا ڈالتے ہیں، کشمیری کا ڈالتے ہیں، سب کے گھروں میں بچے جو ہیں کون سی زبان بول رہے ہیں؟ اردو بول رہے ہیں. ماں باپ خوشی سے یا انگریزی یا انگریزی، کیونکہ ماں باپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے بچوں کا بھوش جو ہے، ان کا جو یہ جو مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے انگریزی کے ساتھ، وہ جڑا ہوا ہے ہندی کے ساتھ. یہ زبانیں وہ جانیں گے تو تب کہیں وہ آگے یعنی کاروبار میں یا نوکریوں میں کچھ حاصل کر سکیں گے. تو وہ بلکہ ان کو انکریج کرتے ہیں مادری زبان بولنے کے بجائے. وہ یہ انکریج کرتے نہیں تو نے اگر مادری زبان کو تھپڑ مار دیں گے تو کیوں بول رہا ہے، بلکہ وہ کہیں گے تو ہندی میں بول یا انگریزی میں بول. خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی میں اس نے کہا ہے، ایپل کو سیب کو ایپل کہتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ وقتی خوشیاں ہیں. بات یہ کہ بھئی زبان جو ہے، جیسے کاظمی صاحب نے کہا نا کہ بھئی زبان کو روزی روٹی کے ساتھ جوڑنے کی بات کی جائے تو زبان کی طرف اور لوگ آئیں گے. لیکن کوئی یہ کہے زبانیں وہ کبھی نہیں مرتی جن کو عوام بولتے ہیں. ہاں جی، سرکاری بیساکھیوں پہ زبانیں زندہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکار کا اولین فرض ہے کہ وہ ہر زبان کو اس کی ترقی کے لیے اس جو بھی اس سے ہو سکے وہ کرے، اور ایک زبان کو پر دوسری زبان کو فوقیت نہ دے، بلکہ برابر جو ہے وہ ایک آنکھ سے سب کو دیکھے. یہ نہ کرے کہ ایک پر زیادہ توجہ ہو اور دوسری پہ کم ہو. اور 47 سے لے کر آج تک اردو زبان کو کسی بھی سرکاری ادارے نے کوئی یا حکومتوں نے ایک اکیڈمی بنا دی یا کوئی بنا دیا، اس سے نہیں بنا، لیکن کوئی کچھ نہیں دیا. اگر یہ زبان آج تک زندہ ہے تو اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے، دوسروں کی وجہ سے نہیں. سر آپ نے ابھی بیچ میں کہا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو مطلب جو ہے اردو سبجیکٹ نہیں رکھواتے ہیں، کیونکہ میں نے کئی پیرنٹس ایسے دیکھے جب اپنے بچے کی وہ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اردو کی جو کتاب ہے مطلب اردو جو سبجیکٹ ہے وہ نہیں رکھواتے، جس کے کارن مطلب بچہ جو ہے اردو کی طرف کم ہوتا ہے. لیکن کچھ بچے ایسے بھی دیکھے میں نے جو مطلب ہندی پڑھ رہے ہیں، باقی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، لیکن اردو بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. دیکھو بات یہ ہے کہ جو ہمارے آپ کا اشارہ مسلم خاندانوں کی طرف ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ہندی پڑھانے کے زور دیتے ہیں یا انگریزی، اس لیے کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں میں تو سب میں یہی چیزیں ہیں. اور ان کے لیے یہ ہے کہ نمبر گیم ہے ساری. ہمارا بچہ 90% مارکس لائے، 80 اباؤ لائے، اگر لائے گا تو وہ آگے جائے گا، اس کو آگے سیٹ ملے گی. تو یہ وہ چکر ہے سارا، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک اردو کا تعلق ہے، مسلم فیملیز میں کیونکہ دینیات پڑھائی جاتی ہے گھروں میں، اب تو کسی اسکول میں نہیں، ہمارے وقت میں اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، آج کل نہیں پڑھائی جاتی ہے. تو آج کل گھروں میں ہی مولوی لگاتے ہیں یا گھر کا کوئی بزرگ ہے وہ پڑھاتا ہے ان کو. تو وہ جو پرشو عربک اسکرپٹ میں جو وہ زبان پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بعد میں کچھ سالوں کے بعد وہ اردو لکھنا جان جاتے ہیں، تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یا پھر آگے جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یار اتنی امیر پوئٹری ہے، اتنے اچھے الفاظ ہیں، تو پھر وہ استعمال. آپ ہندی والوں کو دیکھو، وہ خوش ہوتے ہیں اردو کے الفاظ استعمال کر کے، پھر ہمیں پوچھتے ہیں میں نے ٹھیک استعمال کیا. تو یہ ہے کہ اس زبان میں جو کشش مقناطیس ہے، یہ زبان اردو جو ہے نا یہ مقناطیس ہے، یہ خود بخود اپنی طرف کھینچتی ہے لوگوں کو، سمجھے. آپ نوجوان جو ہے نا، جو نیا ابھرا ہے، جس میں شوخیاں ہیں، جو عشق کرنا چاہتا ہے، جو محبت کو کرنا چاہتا ہے، وہ اردو کے بغیر سالہ مر جائے گا اگر وہ اردو نہیں جانے گا. وہ اور کون سی زبان استعمال کرے گا؟ اس کے پاس یہی ایک زبان ہے. کسی کو لبھانے کے لیے لڑکی کو لڑکے کو لبھانا ہے، لڑکے کو لڑکی لبھانی ہے، تو یہی ایک زبان ہے. تو بیٹا یہ زبان کبھی نہیں مرے گی. چلیے شکریہ سر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تھینک یو. تو یہ تھے ہمارے ساتھ خالد حسین جی اور خورشید کاظمی سر، جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنے ویوز رکھے. اسی طرح کے مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے عوامی لہر نیوز کے ساتھ. دیجیے اجازت میں شاہ نواز.